وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ ناظرین، آپ نے کہیں نہ کہیں اعلیٰ حضرت کا نام سنا ہی ہوگا، اپنے ہوں یا پرائے، اعلیٰ حضرت کو ہر کوئی جانتا ہے۔ اب یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اعلیٰ حضرت ایسی کون سی شخصیت ہیں کہ پوری دنیا میں ان کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے اور ان کے نام کا سکہ چلتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی مزار شریف، آپ کی درگاہ شریف کی زیارت کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے کوشش کی ہے کہ آسان لفظوں میں اعلیٰ حضرت کی ہسٹری آپ کے سامنے پیش کر سکوں، تو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک بہت ہی خاص درگاہ شریف کے ولاگ کے ساتھ۔ ناظرین، میں موجود ہوں ملک ہندوستان کی ریاست اتر پردیش یعنی یو پی میں، اور یو پی کے ایک مشہور و معروف شہر جسے کہتے ہیں بریلی شریف۔ بریلی شریف میں موجود ہوں، اور بریلی شریف جو ہے اعلیٰ حضرت کی نسبت سے بھی بڑا ہی مشہور و معروف ہے، اور یہاں پر رہتے ہیں ہمارے امام اہل سنت، امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بالکل گنبد رضا کے بازو ہی میں کھڑا ہوا ہوں، اور آپ اس کی بھی زیارت کر سکتے ہیں۔ تو چلیے درگاہ شریف کے اندر چلتے ہیں۔ جو بھی ہسٹری مجھے پتہ چلتی ہے تمام باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا، اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں، اور ہمارے چینل ویل آف اسلام کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستوں، اعلیٰ حضرت کی پیدائش ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں بریلی شریف محلہ جسولی شریف میں 1272 ہجری بروز ہفتہ ظہر کے وقت مطابق 14 جون 1856 عیسوی میں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا نام محمد رکھا گیا، اور آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو احمد رضا کے نام سے پکارا، اور اسی نام سے آپ مشہور ہوئے، اور اعلیٰ حضرت کے ناموں میں عبد المصطفیٰ بھی اعلیٰ حضرت ہی کا نام ہے۔ دوستوں، اعلیٰ حضرت کی بسم اللہ خوانی کون سی عمر میں ہوئی یہ صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہوا، البتہ اس وقت کا ایک واقعہ جو بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ جب استاد محترم نے آپ کو پڑھایا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اعلیٰ حضرت نے بسم اللہ پڑھا۔ اس کے بعد استاد نے پڑھایا الف با تا، تو اعلیٰ حضرت نے بھی وہ پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے استاد محترم پڑھاتے گئے تو اعلیٰ حضرت بھی اسی طریقے سے پڑھتے گئے۔ جب الف سے یا تک پہنچ گئے، اس کے بعد پھر استاد نے پڑھایا کہ بیٹا پڑھو لام الف، تو اعلیٰ حضرت نے نہیں پڑھا، خاموش ہو گئے۔ پھر استاد نے کہا کہ بیٹا پڑھو لام الف، تو اعلیٰ حضرت پھر سے خاموش۔ تیسری مرتبہ فرمایا کہ میاں آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ استاد محترم، جب میں نے پہلے سے لام الف پڑھ لیا ہے، میں جان گیا ہوں کہ الف کیا ہے لام کیا ہے، تو پھر سے میں کیوں پڑھوں؟ تو پھر اعلیٰ حضرت کے دادا حضور علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بیٹا استاد جس طریقے سے پڑھا رہے ہیں آپ ویسے پڑھتے چلے جاؤ۔ تو اعلیٰ حضرت نے حکم کے مطابق پڑھنا شروع کیا۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ فرماتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے پڑھائی کے معاملے میں کبھی بھی ضد نہیں کی، ہمیشہ بڑے شوق کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور اس وقت اور آج بھی یہی معاملہ ہے مدرسوں کا کہ جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت جمعہ کے دن بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو والدہ نے فرمایا کہ بیٹا جمعہ کا دن چھٹی کا ہے، دوسرے دن پڑھ لیا کرو۔ تو والدہ کے حکم کے مطابق اعلیٰ حضرت سمجھ گئے کہ جمعہ کا دن جو ہے عبادتوں کا ہوتا ہے، اور دوسرے دن میں پڑھنا چاہیے۔ محض 4 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے ناظرہ قرآن مکمل ختم کر دیا۔ دوستوں، جب اعلیٰ حضرت کی عمر شریف 6 سال کی ہوئی تو آپ نے اس وقت کے بڑے بڑے اکابر علماء کے سامنے میلاد النبی کا خطبہ دیا، اور ایسی شاندار اور ایسی جاندار تقریر، ایسی مدلل تقریر آپ نے 6 سال کی عمر میں اس وقت بیان فرمائی کہ اس وقت کے بڑے بڑے پروفیسر اور علماء بھی اس طریقے کی تقریر نہیں کر سکتے تھے۔ اور صرف 8 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہدایت النحو جو عربی کتاب ہے اس کی شرح لکھ دی، اور اس وقت کے بڑے بڑے علماء یہ دیکھ کر کے دنگ رہ گئے جو اس عمر میں دوسرے بچے صحیح طریقے سے بات کرنا سیکھتے ہیں اور پڑھائی کی شروعات کرتے ہیں، اس وقت اس عمر میں اعلیٰ حضرت نے اتنی بڑی عربی کتاب کی آپ نے شرح لکھ دی، اور بڑے بڑے علماء بھی یہ دیکھ کر کے دنگ رہ گئے تھے۔ خود اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب ابتدائی دور میں استاد محترم مجھے ابتدائی کتابیں پڑھاتے تو استاد کے پڑھا دینے کے بعد میں اسے ایک مرتبہ دیکھتا، پھر کتاب بند کر کے حرف با حرف لفظ با لفظ ویسے کا ویسا سنا دیتا،
اور روزانہ جب میں ایسا سناتا تو استاد محترم یہ حالت دیکھتے اور ایک دن فرمایا کہ اے احمد میاں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم انسان ہو یا جن ہو؟ مجھے پڑھاتے دیر لگ جاتی ہے لیکن تمہیں یاد کر کے سنانے میں دیر نہیں لگتی۔ تو اعلیٰ حضرت مسکرا کر فرماتے کہ استاد محترم میں انسان ہی ہوں۔ دوستوں، جب اعلیٰ حضرت کی عمر شریف 13 سال 10 مہینے 4 دن کی ہوئی تو آپ مفتی اس وقت تک بن چکے تھے، اور اسی زمانے میں اسی عمر میں کسی سوال کے جواب پر آپ نے اپنا پہلا فتویٰ دیا جب آپ کی عمر شریف صحیح تھا، اور آپ یہ دیکھ کر کے بڑے خوش ہوئے اور دیا گیا تاکہ آپ شرعی سوالات کے جوابات دے سکیں۔ دوستوں، اس مقام کو پہنچنے کے لیے لوگوں کی عمریں بیت جاتی ہیں، کئی سالوں کی پڑھائی، پھر کئی سالوں کا ایکسپیرینس، اس کے بعد جا کر کے یہ مسند اور یہ مقام ملتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی شان ایسی ہے، ان کا علم اور ان کی ذہانت ایسی تھی کہ اس محض 13 یا 14 سال ہی کی عمر میں آپ کو یہ کام اور یہ ذمہ داری سونپ دی گئی، اور اعلیٰ حضرت اپنی پوری عمر فتویٰ نویسی کرتے رہے۔ دوستوں، اعلیٰ حضرت کی ذہانت اور قوت حافظہ یعنی یاد رکھنے کی صلاحیت جو تھی یہ بڑی ہی کمال کی تھی، اور عام انسان سے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ایک بہت بڑی کرامت تھی۔ حضرت سید ابو حامد سید محمد کچھوچوی فرماتے ہیں کہ اگر بڑے بڑے علماء اور مشائخ یا مفتیان کرام کسی مسئلے میں اٹک جاتے تو وہ اعلیٰ حضرت کے دربار میں حاضر ہوتے اور سوال کا جواب طلب کرتے، پھر وہ جواب کا ریفرنس طلب کرتے کہ کس کتاب میں یہ جوابات موجود ہیں، تو اعلیٰ حضرت تب کا تب حاضر جوابی ایسی تھی اعلیٰ حضرت کی، اور ذہانت اور یادداشت ایسی تھی، اعلیٰ حضرت ان لوگوں سے تب کا تب فرما دیتے کہ فلاں کتاب کی فلاں جلد میں فلاں صفحے کی فلاں لائن میں اس کا ریفرنس موجود ہے، آپ جا کر کے دیکھ لیں۔ تو وہ لوگ جا کر کے دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے جو کتاب، جو جلد، جو پیج اور جو لائن بتائی تھی اسی لائن میں وہ جواب موجود ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت کو جب سوالات آتے تو لوگ جو ہے حضرت کے نام پر حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کا نام لکھا کرتے تھے، تو اعلیٰ حضرت کے نام کے ساتھ حافظ بھی لگایا کرتے تھے۔ تو اس وقت تک اعلیٰ حضرت نے حفظ نہیں فرمایا تھا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی حفظ نہیں کیا، لیکن ہاں اگر کوئی حافظ قرآن کوئی آیت پڑھتا ہے تو مجھے وہ فوراً یاد ہو جاتی ہے، لیکن ابھی تک میں نے مکمل حفظ نہیں کیا، تو یہ لوگ جو میرے نام کے آگے حافظ لگا رہے ہیں تو یہ غلط ثابت ہو جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ ارادہ کیا کہ میں حفظ بھی کروں گا، تو رمضان مبارک کے مہینے میں اعلیٰ حضرت نے حفظ شروع کیا۔ تو کتابوں میں آیا ہے کہ اعلیٰ حضرت جب عشاء کی اذان ہوتی تو اس وقت سے لے کر کے جماعت تک جو بیچ میں وقفہ وقت ہوتا، اس وقت اعلیٰ حضرت حفظ کرنا شروع کرتے، قرآن یاد کرتے۔ تو اس چھوٹے سے ٹائم میں، تھوڑے سے وقت میں اعلیٰ حضرت ایک پارہ یاد بھی فرما لیا کرتے، اور پھر اسی پارے کو تراویح میں سنا دیا کرتے تھے۔ یعنی ایک مہینے میں اعلیٰ حضرت نے مکمل قرآن حفظ کر لیا، صرف ایک مہینے کے عرصے میں اعلیٰ حضرت حافظ قرآن بن گئے۔ تو یہ ہے اعلیٰ حضرت کی ذہانت اور قوت حافظہ۔ دوستوں، اعلیٰ حضرت کی تصانیف کے بارے میں کہوں، یعنی جو آپ نے کتابیں لکھی ہیں، اس کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو کم و بیش 1000 سے زیادہ کتابیں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں، اور الگ الگ علوم پر اعلیٰ حضرت نے کتابوں کو لکھا ہے، اور اعلیٰ حضرت کی کئی فتوے بھی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی فتاوے لوگوں تک نہیں پہنچ پائے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی فتووں کی جو کتاب ہے اس کتاب کو کہا جاتا ہے فتاوائے رضویہ۔ تو فتاوائے رضویہ کی جو کتاب جدید ہے اس کے ٹوٹل 30 جلدیں ہیں، یعنی 30 پارٹ ہیں اس کتاب کے، اور اس کتاب میں ٹوٹل 21,656 صفحات ہیں، پیجز ہیں، یعنی 21,656 اس میں پیجز ہیں فتوائے رضویہ کی جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں، اور اس میں کل سوال و جوابات 6,847 سوال و جوابات ہیں، اور کل رسائل 206 اس میں موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن شریف کا ترجمہ بھی کیا ہے، اور اس ترجمہ جو موجودہ دور میں جتنے بھی اردو ترجمے آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کی اس ترجمے کو، کنز ایمان کو، یہ تمام ترجمے میں ایک فضیلت حاصل ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے والدین کا ادب کس طریقے سے کیا کرتے تھے، اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ و مرید اور خاص شاگرد بھی ہیں، وہ اپنی کتاب حیات اعلیٰ حضرت میں لکھتے ہیں، جس کے ریفرنس سے میں تمام واقعات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو علامہ ظفر الدین بہاری اس کتاب میں تصنیف فرماتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت اپنے بیٹے علامہ حامد رضا خان اور ان کی اہلیہ کو حج و زیارت کے لیے ڈراپ کرنے کے لیے جھانسی پہنچے، پھر وہاں سے آپ نے ان لوگوں کو بمبئی میل میں بٹھا کر کے بھیج دیا، جو نان سٹاپ تھی، سیدھے ممبئی جایا کرتی تھی۔ تو اس وقت تک اعلیٰ حضرت کی حج و زیارت کی کوئی نیت نہیں تھی، کیونکہ اعلیٰ حضرت اس سے پہلے حج کر چکے تھے، جو فرض ادا ہو گیا تھا۔ لیکن ایک اعلیٰ حضرت کا دل تڑپنے لگا اور مدینہ شریف کی یاد ستانے لگی، کیونکہ سب لوگ جا رہے تھے مدینہ، اور یہ منظر دیکھ کر کے مدینہ شریف کی یاد پھر سے تازہ ہو گئی، اور اعلیٰ حضرت نے پھر ارادہ فرما لیا کہ میں حج و زیارت کے لیے ضرور جاؤں گا، اور خصوصیت کے ساتھ مدینہ شریف کی حاضری کے لیے، سرکار کے دیدار کے لیے، گنبد خضرا کی زیارت کے لیے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت روانہ تو ہو سکتے تھے، لیکن پھر اعلیٰ حضرت بریلی شریف واپس آئے اور والدہ محترمہ سے اجازت طلب کہ اے امی جان، میں حج و زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے آپ اجازت دیں۔ تو والدہ نے اجازت دے دی، پھر اعلیٰ حضرت حج و زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ دوستوں، اعلیٰ حضرت کی عشق رسول کے بارے میں اگر بات کی جائے تو زندگی گزر جائے گی، یہ سارا دن ساری رات گزر جائے گی، لیکن وہ چیپٹر مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ اعلیٰ حضرت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی، بے انتہا محبت تھی، جس کی کوئی مثال اس دور میں ہمیں ملنا مشکل ہے۔ دوستوں، اعلیٰ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ دوسری یا تیسری مرتبہ حج و زیارت کے لیے تشریف لے گئے اور مدینہ شریف جب آپ پہنچے تو سنہری جالیوں کے آگے اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے۔ یہ وہ دربار ہے جہاں پر روزانہ صبح 70,000 فرشتے اور شام میں 70,000 فرشتے صرف سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جس فرشتے کو ایک مرتبہ موقع مل جاتا ہے، پھر قیامت تک اس فرشتے کو دوبارہ حاضری دینے کا موقع نہیں ملتا۔ اور اعلیٰ حضرت بھی سنہری جالیوں کے آگے کھڑے ہوئے ہیں اور صلاۃ السلام پیش کر رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ سلام عرض کرنے کے بعد درود شریف اس طریقے سے پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کریں، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ زبان کی حرکت کے ساتھ ساتھ دل بھی حرکت میں ہے، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہہ رہی ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں۔ پھر بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ احمد رضا، یہ آپ کا فقیر، یہ آپ کے در کا بھکاری زندگی بھر لوگوں سے کہتا رہا کہ میرے آقا زندہ ہیں۔ وہابیوں نے کہا کہ معاذ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مر کر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن یہ اعلیٰ حضرت، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے عاشق، یہ عاشق رسول ان لوگوں کو دلیل کے ساتھ بتاتے رہیں، ثبوت دیتے رہیں اور یہ بیان کرتے رہیں کہ میرے آقا زندہ ہیں، بالکل زندہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں زندگی بھر آپ کی زندگی کے ترانے گاتا رہا، یا رسول اللہ آج مجھے اپنی زیارت سے سرفراز فرما دیں، میں اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ خواب میں اعلیٰ حضرت نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہوا تھا، لیکن آج یہ عاشق کی کیفیت دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ کو ابھی دیکھنا چاہتا ہوں، جاگتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن کوئی جواب نہیں آتا۔ تو اعلیٰ حضرت اسی کیفیت میں ایک نعت پڑھتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ پوری نعت پڑھنے کے بعد آخری مقطعے میں فرماتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات اے رضا، رضا جو ہے اعلیٰ حضرت کا تخلص ہے۔ فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات اے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ اعلیٰ حضرت کی زبان سے یہ لفظ ادا ہونے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دریائے رحمت جوش میں آتی ہے، اعلیٰ حضرت کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لاتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کرتے ہیں۔
اعلیٰ حضرت کی ایسی محبت تھی کہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انعام بخشا کہ خود اپنی زیارت اعلیٰ حضرت کو جاگتے ہوئے عطا فرمائی. تبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے. تو یہ اعلیٰ حضرت کا عشق رسول تھا. دوستوں، اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے ایک عظیم شاعر بھی تھے. اگر شاعری ہی کی بات اگر کی جائے اعلیٰ حضرت کے بارے میں تو کئی گھنٹے کی تقریر ہو سکتی ہے. میں مختصر انداز میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. اعلیٰ حضرت کے جو کلام کا مجموعہ ہے اس کتاب کا نام ہے حدائق بشیش. اس کتاب کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت اس فیلڈ میں بھی کتنی مہارت حاصل رکھتے ہیں. لیکن دوسرے شاعروں کی طرح اعلیٰ حضرت کی شاعری نہیں تھی. آپ کوئی بھی اعلیٰ حضرت کا کلام اٹھا کر کے دیکھیں، یا تو وہ قرآن کی آیت کا کوئی ترجمہ ہوگا، یا تو وہ کوئی حدیث ہوگی، یا کوئی اور دینی واقعہ ہوگا. اسی بنا پر اعلیٰ حضرت لکھا کرتے تھے. اور اعلیٰ حضرت کی کئی کلام مشہور ہیں جو آپ نے سنے ہوں گے، چاہے وہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی ہوں، چاہے وہ سرور کشور رسالت ہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. جو اعلیٰ حضرت کا جو سب سے مقبول کلام ہے جو ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، جو صلاۃ و سلام اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اسی طرح کعبے کی بدرود اجا تم پہ کروڑ درود. کتنے کلام ہیں اعلیٰ حضرت کے. خصوصیت کے ساتھ ایک کلام جو وہ کمال حسن حضور ہیں، اس کے پیچھے، اس کلام لکھنے کے پیچھے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بھی ہے. واقعہ یوں ہے کہ جب اعلیٰ حضرت مدرسہ چلا رہے تھے، اعلیٰ حضرت کا ایک مدرسہ بھی تھا جس کا نام منظر اسلام ہے، آج بھی یہ مدرسہ موجود ہے. تو اس وقت بچوں کے کھانے پینے کے لیے تھوڑی سی تکلیفیں آ گئی. تو کسی کہنے والے نے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ حال ہی میں ایک ریاست ہے جہاں کا نواب، ریاست پارانان کا جو نواب ہے، اس کا جنم دن آنے والا ہے، کوئی فنکشن ہے، اور بہت سارے شاعر اس نواب کی شان میں قصیدے لکھیں گے اور وہاں پر پیش کریں گے. آپ بھی قصیدہ لکھ کر کے پیش کریں. پہلے سے وہ نواب آپ کا چاہنے والا ہے، یہ قصیدہ سن کر وہ آپ سے اور خوش ہوگا اور کچھ دے دے گا آپ کو، اور وہ پیسہ مدرسے کے لیے ہی خرچ ہوگا، اور اس موقع پر اتنا زیادہ وہ پیسہ آپ کو دے گا کہ کئی سال تک آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. تو اعلیٰ حضرت کو تو لکھنے کا دل بالکل بھی نہیں تھا، اور جب اعلیٰ حضرت لکھنے کے لیے بیٹھے، کاغذ اور قلم اعلیٰ حضرت نے اٹھایا، اور جب لکھنا چاہا تو اعلیٰ حضرت کے قلم سے کسی بھی دنیاوی شخصیت، دنیاوی نواب کے شان میں اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا، بلکہ جب اعلیٰ حضرت نے لکھنا شروع کیا تو نعت نبی لکھنا شروع کر دی. اور وہ نعت یہی تھی کہ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گماں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہی لا مکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکاں، وہ خدا ہے جس کا مکاں نہیں. اور آخری مقطع میں اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں میرے آقا کا گدا ہوں. جو جس کا گدا ہوتا ہے، جو جس کا منگتا ہوتا ہے، وہ اسی کے گن گاتا ہے. میں میرے آقا کا گدا ہوں، میں میرے آقا کا منگتا ہوں. اور یہ فرمایا جو ریاست نان پارا کے بارے میں لکھنے کے لیے کہا گیا، اس لفظ کو اعلیٰ حضرت نے بڑے ہی حکمت کے ساتھ اس طریقے سے استعمال کیا. فرمایا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں. پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو، ایک حصے کو، اور نان کہتے ہیں روٹی کو. یعنی میں تھوڑی سی روٹی کے لیے، تھوڑے سے کھانے کے لیے میرے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی اور کی تعریف کروں، بلکہ جب تمام تعریفوں کے حقدار میرے آقا موجود ہیں، ان کے علاوہ یہ میری محبت کو گوارا نہیں کہ میں کسی ریاست پارانان کے والی کے شان میں قصیدہ لکھوں. تو یہی کہا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں. تو یہ تھی اعلیٰ حضرت کی شاعری اور اعلیٰ حضرت کا عشق رسول. دوستوں، اگر ہم اعلیٰ حضرت کے علوم کے بارے میں بات کریں تو اس کی مثال ملنا بھی بہت ہی مشکل ہے. اگر عام بات کی جائے، کوئی سائنس پڑھتا ہے، کوئی میتھمیٹکس پڑھتا ہے، کوئی الگ الگ سبجیکٹس لے کر کے اس پر پی ایچ ڈی حاصل کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ انسان
کسی چیز پر تعلیم حاصل کرتا ہے تو بہت زیادہ ذہین ہو تو اپنی آدھی عمر یا اپنی ساری عمر نکال کر کے ایک دو چیزوں زیادہ سے زیادہ 4-5 چیزوں پر وہ آدمی PhD کر پاتا ہے، کسی 4-5 سبجیکٹس پر. لیکن اعلیٰ حضرت کا علم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کو 55 سبجیکٹس پر PhD حاصل تھی، کسی نے کہا 70 سبجیکٹس پر اعلیٰ حضرت کو PhD حاصل تھی. اور جدید تحقیق یہ ہے کہ 120 علوم پر اعلیٰ حضرت کو مہارت حاصل ہے، یعنی 120 الگ الگ سبجیکٹس پر اعلیٰ حضرت نے PhD کی ہوئی تھی. اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا اعلیٰ حضرت جانتے ہیں. ایک واقعہ ہے، اعلیٰ حضرت کے گھر میں ایک لڑکا کام کے لیے آیا اور اس کو کام کے لیے رکھ لیا گیا، تنخواہ جو اس کی سیلری تھی وہ بھی جو ہے طے کی گئی. پھر اعلیٰ حضرت کو پتہ چلا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ سید ہیں، یہ سادات ہیں اور یہ سید زادے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے فوراً سید زادے کو بلایا اور کہا کہ حضور آپ سید ہیں اور آپ ہمارے گھر میں کام کریں، یہ میرے عشق کو گوارا نہیں ہے، بلکہ ہم آپ کے نوکر ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے تمام گھر والوں کو کہہ دیا کہ خبردار ان سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا اور جو سیلری طے ہوئی ہے وہ برابر ان کو دی جائے گی اور ان کا خاص طور پر خیال رکھا جائے گا، جو بھی مانگے ان کو دیا جائے گا. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے، جو ایک سائل سید زادے تھے، ان کا مانگنے کا انداز یہ تھا کہ بابا سید کو کچھ دے دو. جب یہ سائل اعلیٰ حضرت کے دربار میں پہنچے تو اعلیٰ حضرت کے کان میں ان کی یہ صدا پہنچی کہ بابا سید کو کچھ دے دو. تو اعلیٰ حضرت کے پاس چند روپیہ پیسہ اس وقت موجود تھا، چینج بھی تھا اور نوٹ بھی تھے. تو اعلیٰ حضرت سارے کا سارا پیسہ لاتے ہیں اور ان کے آگے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور یہ سب آپ کا ہے، اس میں سے جو چاہے لے لیں. تو وہ سید زادے جو فقیر تھے اس میں سے ایک چونی لیتے ہیں اور جانے لگتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور یہ تمام چیزیں آپ ہی کی، تمام پیسہ آپ کا ہے، اس کو آپ لے لیں. تو سید زادے کہتے ہیں کہ مجھے اس کی ضرورت تھی اور یہ چونی سے میری ضرورت پوری ہو جائے گی. پھر اعلیٰ حضرت نے اپنے مریدین اور شاگردوں سے یہ کہا کہ یہ جب بھی آئیں تو ان کو ان کی ضرورت کی چیز ضرور دے دینا اور ان کی تعظیم کیا کرنا. اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت کے گھر میں جب بھی کوئی نیاز ہوتی تھی، فاتحہ خوانی ہوتی تھی، تو اس فاتحہ خوانی میں عام لوگ بھی آتے اور سید و سادات بھی تشریف لایا کرتے تھے. تو اعلیٰ حضرت نے رول یہ بنایا تھا کہ عام لوگوں کو جتنا بھی حصہ دیا جائے گا فاتحہ کا، شیرنی جو فاتحہ کی شیرنی ہے تقسیم کی جاتی ہے، اس سے ڈبل حصہ جو ہے سادات کرام کو دیا جائے گا. ایک مرتبہ ایک سید زادے کو غلطی سے کم حصہ مل گیا تو انہوں نے آ کر کے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ حضرت دیکھیے جتنا ہمیشہ مجھے ملتا ہے اس سے کم ملا ہے. تو فوراً اعلیٰ حضرت جو تقسیم کر رہے تھے ان کو بلاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا آپ کو خبر نہیں ہے کہ سید صاحب ہیں، ان کو زیادہ حصہ دیا جائے گا. تو سید صاحب نے کہا کہ حضرت میں شکایت نہیں کر رہا، بس میں بتا رہا تھا، اس کی کوئی ضرورت نہیں. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ حضور ایسی بات نہیں ہے، جو آپ کا مقام ہے اس سے زیادہ بھی میں آپ کو دے دوں تو آپ کا حق ادا نہیں ہوگا. تو پھر کہا کہ جتنا دیتے ہیں اس سے زیادہ لے کر کے آؤ اور خود جا کر کے ان کے گھر یہ شیرنی پہنچا کر کے آؤ. تو یہ اعلیٰ حضرت کی محبت تھی جو آپ سید اور سادات کرام سے فرمایا کرتے تھے. اور سادات کرام سے، آل رسول سے، اہل بیت سے اعلیٰ حضرت کی جو محبت کے واقعات ہیں وہ بے شمار ہیں، آپ نے بارہا سنی ہوں گی. انشاءاللہ اسی پر میں کبھی اور ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا. اگر اس پر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. دوستوں، اعلیٰ حضرت کا وصال 25 صفر 1340 ہجری جمعہ کے دن ظہر کے وقت انڈین ٹائم کے حساب سے 2:38 پر ہوا اور اس وقت آپ کا وصال ہوا جب اذان ہو رہی تھی. ادھر مؤذن نے حی علی الفلاح کہا اور ادھر اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا. دوستوں، اعلیٰ حضرت کے ویسے بہت سارے خدمات ہیں، انہی کا صدقہ ہے، انہی کا کرم ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں اور ہمارے عقیدوں کی حفاظت کرنے والے کا نام اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت کا احسان ہم سب سنیوں پر ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. اسی لیے شاعر نے کیا ہی خوب کہا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو اپنی دوستوں رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں. اس طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل وی لو اسلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اللہ تعالیٰ